جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے، اور اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں خوشی میں بدل دے گا جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ 3 چیزیں بہت وزنی ہوتی ہیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کاندھے پر جوان بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ 4 روحانی بیماریاں: تکبر، حسد، بغض اور کینہ انسان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ مسکراہٹ تو دنیا داری ہے، آنکھیں سچ بولتی ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی ٹوٹ جاؤ تو لوگوں کے سامنے ہمیشہ خود کو جڑا ہوا ظاہر کرنا، کیونکہ لوگ تو ٹوٹے ہوئے مکان کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ صدقہ ہمیشہ مال سے نہیں ہوتا، مسکرانا بھی صدقہ ہے، خوبصورت اخلاق بھی صدقہ ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں دعا بھی صدقہ ہے۔ مسکرائیے اور دعا کیجیے، یہ صدقہ روح کا ہر گھاؤ بھر دے۔ بیٹیاں وہ اداکار ہیں جو شادی کے بعد ہر تکلیف اور دکھ چھپا کر ایسے مسکراتی ہیں جیسے ان سے زیادہ اس دنیا میں نہ کوئی خوش ہے اور نہ ہی پرسکون۔ اور جہاں ہم سفر کی بات آئی تو میں نے ہمیشہ اپنے اللہ سے ایک رحم دل ہم سفر مانگا، جو میری غلطیوں کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا ہو، جو اگرچہ مجھ سے محبت نہ بھی کر سکے تو اس میں انسانیت ضرور ہو، کیونکہ جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ کسی کو دکھ نہیں دے سکتا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ جو تعلق آپ کا پردہ نہ رکھ سکے وہ آپ کا محسن نہیں ہو سکتا۔ مخلص رشتہ تنہائی میں اصلاح اور محفل میں عزت دیتا ہے۔ جو لڑکی یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنا گھر خود بنانا ہے، ذرا ٹھہر کر سوچنا، وہ شوق سے نہیں کہہ رہی ہوتی، یہ اس کے اندر کے ٹوٹے ہوئے یقین کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ اسے بار بار یہ احساس دلایا گیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کی نہیں ہے، نہ مکمل اپنوں میں شامل، نہ کسی اور کی۔ تبھی وہ ایک ایسا گھر چاہتی ہے جہاں اسے بار بار اپنا ہونے کا ثبوت نہ دینا پڑے۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ انسان کی زندگی میں 2 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے، ایک صحت اور دوسرا سکون۔ میری یہی دعا ہے اللہ پاک آپ کو ان دونوں میں سے کسی کی کمی نہ آنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے، 2 پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار آپ کو دیا ہے، آپ چاہو تو دعا کرو یا مایوس بیٹھ جاؤ، تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے۔ اپنے آنسو خود پوچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ اللہ کرے تمہارا نصیب اتنا حسین ہو کہ تمہیں کبھی کسی کے در پہ جھکنا نہ پڑے، اور تمہیں ہمیشہ وہی ملے جو تمہاری قدر بھی جانے اور تمہیں عزت بھی دے۔ جو لوگ مقابلہ کرنے کی اوقات نہیں رکھتے، پھر وہ بے غیرت بن کر بدنام کرنے لگتے ہیں۔ جب ماں سے نفرت ہو تو اولاد سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ دکھاوا کرنے والوں سے اپنی اولاد کو دور رکھیں، کیونکہ جو آپ کے سگے نہیں وہ آپ کی اولاد کے بھی سگے نہیں ہو سکتے۔
محبت کرنے والا مرد ایک سمجھدار عورت کو بھی بچی بنا دیتا ہے اور ایک ضدی اور انا پرست مرد بچی کو بھی سمجھدار عورت بنا دیتا ہے۔ ماں تھک تو جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن ہار نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کے ہارنے کا مطلب ہی بچوں کا بکھر جانا۔ اپنی بیٹیوں کو اس قابل ضرور بنائیں کہ کم از کم وہ 2 وقت کی روٹی اور ایک چھت کے لیے کسی جاہل اور ذہنی مریض کے ساتھ پوری زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں۔ اچھی بیوی کے فرائض میں کہیں بھی مرد کے جوتے اور گالیاں کھانا شامل نہیں ہے۔ کبھی ماؤں سے زیادہ حسین شخص دیکھا ہے؟ دیکھو گے بھی تو کیسے؟ ماؤں کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، نہ محبت میں، نہ نرمی میں، نہ شفقت میں، نہ ہی مسکراہٹ میں۔ والدین کو یہ سمجھانا ناممکن ہے کہ ایک غیر شادی شدہ بیٹی ایک ناخوش شادی شدہ بیٹی سے بہتر ہے۔ عورت کا سکون مرد کے سلوک کا عکس ہوتا ہے۔ مرد کا بیہیویئر جیسا ہے ویسا اس کا اخلاق ہوگا۔ ظاہری حسن پہ نہ جانا، مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھا جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں، قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔